آزادی کے لیے جو آواز اٹھایا اور ہندوستان میں علماء کرام کا جو کردار رہا، اسی کردار سے متعلق حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جو 1892 میں جن کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد جو جنگ آزادی میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب اور ہندوستان کے بھی ایک بہت بڑے رائٹر مولانا فضیل صاحب نے لکھا ہے کہ شاید مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کے جد و جہد اور ان کی خدمت اور قوم کو بیدار کرنے کا وہ جو جذبہ تھا، حریت کا جو سینے میں ایک چنگاری تھی، ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہندوستان کو بچانے کی جو مہم تھی، اور کس طرح انہوں نے ہندو مسلم بھائی چارگی اور پوری دنیا میں ایک امن کا پیغام دیا، پوری دنیا میں شانتی اور بھائی چارگی کی تعلیم دی، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے ان کی پرورش کی۔ اور میرے دوستو، آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ حال ہی میں میرا خیال ہے 10 ستمبر کی تاریخ ہم لوگوں کے لیے بدقسمتی تھی کہ ہم لوگ شرکت نہیں کر پائے، کیونکہ بہار سے تعلق رکھتے تھے، بہت دور کا یہ سفر تھا، لیکن ہم لوگوں نے جگہ جگہ تعزیتی پروگرام کیے۔ میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہندوستان کے لیے خون بہایا ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے آزادی کا لفظ، آزادی کا تعارف کرایا ہے، جس نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ترنگے کو بچانے کی خاطر اپنی گردنیں کٹائی ہیں۔ علماء کرام کو اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو دعوت دی کہ ہندوستان کو بچانا ہو تو ہم سب کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا، ہم سب کو ایک ہو کر، ایک ساتھ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اسی خاندان کا ایک شہسوار، اسی خاندان کا شہسوار جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، قلندر سنگ مرمر کے دکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے دکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ آگے کسی نے کہا کہ دست میں شمشیر اور پیٹوں پہ پتھر چاہیے، پھر مجھے وہ بدر و خندق جیسا منظر چاہیے، اور مجھ پہ مت احسان کر ٹھیک اپنے پاس رکھ۔ یہ مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی کا جو تیور تھا، حکومت وقت سے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا جو ہنر تھا، وہ ہنر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دست میں شمشیر اور پیٹوں پہ پتھر چاہیے، پھر مجھے وہ بدر و خندق جیسا منظر چاہیے، مجھ پہ مت احسان کر ٹھیک اپنے پاس رکھ، مجھ کو اپنا حق بزورے تیغ و خنجر چاہیے، مجھ پہ مت احسان کر ٹھیک اپنے پاس رکھ، مجھ کو اپنا حق بزورے تیغ و خنجر چاہیے۔ اور یہ امیر شہر تو محلوں میں جا کے گھس گیا، حکمرانی کے لیے کوئی قلندر چاہیے، یہ امیر شہر تو محلوں میں جا کے گھس گیا، حکمرانی کے لیے کوئی قلندر چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قلندر حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے کی شکل، یعنی حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں ہم سب کو دیا۔ ہم سب کا بہت بڑا سرمایہ ہے اس لدھیانہ، بلکہ میں کہتا ہوں ہندوستان کی آن بان شان کی شکل میں ان 3 مصروں سے حضرت کا استقبال کراتا ہوں، چونکہ وقت جلد دامنگیر ہے۔ ابھی دور سے علماء کرام جو تشریف لائے ہیں، حضرت مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح حضرت مولانا مفتی اسلم ندوی چتربیگی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال ان مصروں سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے خاندان کا یہی سلسلہ رہا ہے کہ دیار غیر کا کوئی بھی ہنگامہ نہیں لکھا، دیار غیر کا کوئی بھی ہنگامہ نہیں لکھا، سفر کافی کیے لیکن سفر نامہ نہیں لکھا۔ اور میرے اجداد قائل ہی نہیں تھے خود پرستی کے، میرے اجداد قائل ہی نہیں تھے خود پرستی کے، کہ عالم ہو کے بھی خود کو علامہ نہیں لکھا، کہ عالم ہو کے بھی خود کو علامہ نہیں لکھا۔ اور یقین رکھتا ہوں میں اپنے ہنر پر اس لیے شاید ہمیشہ نام ہی لکھا، نسب نامہ نہیں لکھا، ہمیشہ نام ہی لکھا، نسب نامہ نہیں لکھا۔ آئیے استقبال ہے، میں ادب کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار ہم سامعین کے لیے اس وقت ملک ہند کے جو نازک حالات ہیں، کیونکہ آپ بھی والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائی پر جو آپ کا تبصرہ ہوا، کچھ لوگوں نے کڑا تبصرہ کیا، لیکن میں سچی بات بتاتا ہوں، جن کے پاس فکر ہے، جن کے پاس اعلیٰ ظرف ہے، جو تنگ نظری سے ہٹ کر جو تنگ نظری سے ہٹ کر کشادہ ظرفی کا اعتراف کرتے ہوئے
مولانا کا جو تبصرہ تھا کہ جو ہندوستان کے علماء ہیں، جو ہندوستان کے دانشوران قائدین ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور مولانا کریم الدین صدیقی صاحب کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ میں وہ جذبہ ہے، آپ میں وہ جرأت ہے، چونکہ آپ اس شیر گھرانے کے خانوادے ہیں۔ میں حضرت والا سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی دامن برکاتہ العالیہ، شیر پنجاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کہ صلی اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر 63 سال کے بعد اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 14.5 سال کے بعد آج کا جو عاشق گناہ ہے، وہ جو ولادت مناتے ہیں وہ بھی دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اور وہ جو افسوس مناتے ہیں وہ بھی دوسروں کو بدعتی کہتے ہیں، اور رسول اللہ کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی دوسروں کو گالی دے رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی گالی دینے والوں کو بدعتی بتا رہا ہے، اور کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ رسول کریم چاہتے کیا ہے، رسول کریم کی منشا کیا ہے، رسول کریم کا مقصد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کیوں لائے۔ مقصد نبوت کو نعوذ باللہ پس پشت ڈال دیا گیا اور کھانے پینے کی دکانیں کھول دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ عشق حقیقی عشق مزاجی میں بدل گیا ہے۔ اب کسی کو عشق نہیں ہے، صرف دکھاوے کی باتیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پنجابی کسی نے کیا ہے کہ جنادہ عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہم، جنادہ عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہم، لبات مہر خاموشی ہے دلاج یاد کر دے ہم۔ بیت اللہ کے باہر ایک درخت ہے، اور اس درخت کے ساتھ سیدنا عامر یاسر بن عمار
बांधा हुआ है। अबू जहल मार रहा है, उतबा मार रहा है, वलीद मार रहा है, अबू लहब के बेटे अम्मार बिन यासिर को मार रहे हैं। और इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। कौन उमैया? जो सैयदना बिलाल का मालिक है, बिलाल जिनके गुलाम हैं। जब बड़े बड़े कुफार ने देखा कि उमैया के साथ बिलाल भी है, अब कुफार नहीं जानते कि बिलाल मुसलमान है, कुफार को पता नहीं कि बिलाल ने कलमा पढ़ा है। अम्मार बिन यासिर जो दरख्त से बंधा हुआ है उसको पता है कि बिलाल मुसलमान है। उतबा ने कहा उमैया से कि अपने गुलाम को कहो अम्मार को मारे ताकि ये कलमा छोड़ दे। सारों ने, अबू जहल ने अपील की उमैया से कि आप कहें कि ये बिलाल उमैया अम्मार बिन यासिर को मारे। अब मैं जो किस्से आपको सुनाऊंगा, आपने अभी तक फतवे सुने होंगे। क्या सुने होंगे? फतवे कि फला काफिर है, फला मुसलमान है, फला की नमाज होती है, फला की नहीं होती, फला का निकाह टूट गया है, फला का बंद गया है, फला की मस्जिद में इमामत मकरूह है, फला की का जायज़ है। फतवे सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जिंदगियों को नहीं पढ़ा, फतवे ही सुनते रहे। अब फतवों के सुनते सुनाते इस हालत पर पहुंच गए हैं कि वक्त के हुक्मरान एक रोज नया फतवा हमारे लिए मुरतब कर देते हैं कि आपको ऐसे नहीं, अब ऐसे करना होगा। अम्मार बिन यासिर कहते हैं जब बिलाल मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो मेरे दिल ने कहा कि बिलाल मारेगा नहीं। और फरमाते हैं मैंने सोचा कि अगर बिलाल ने मुझको नहीं मारा तो इसकी पोल खुल जाएगी, ये गैर मुस्लिम इसको मारेंगे। फरमाते हैं जब बिलाल मेरे करीब आए मैंने सरगोशी में कहा कि बिलाल मेरे भाई, अबू जहल को नहीं पता कि तुम मुसलमान हो, उतबा और वलीद को नहीं पता, खुदा के लिए तुम मुझे एक दो दुर्रे मारो। बिलाल ने उनकी बात सुनी, जमीन पे झुके, दुर्रा उठाया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरा अब भी यकीन था कि बिलाल मुझे मारेगा नहीं, लेकिन बिलाल ने दुर्रा उठाया और दुर्रा तेज तेज घुमाने लगे। सुनो 2021 के मुसलमानों, 1450 साल पहले जब तुम जिन किताबों में फतवे तलाश करते हो उनमें इश्क व वफा की दास्तानें कलमबंद सहाबा ने की हैं, बिलाल ने दुर्रा उठाया और दुर्रा तेज तेज घुमाने लगे और फिर वो दुर्रा अबू जहल के मुंह पर मारा और फरमाया तू क्या समझता है कि यासिर अकेला है? मैं बिलाल अपने भाई के साथ हूं और कहता हूं कि रसूलुल्लाह के अलावा कोई खातिमुन नबिय्यीन नहीं है। आजकल का कोई मौलवी होता, आजकल का कोई लीडर होता, आजकल का कोई डुप्लीकेट मुसलमान होता, जरा सी ताकत देखता तो पलट जाता, मसलहत के नाम पर इस्लाम को बदल देता। ये बिलाल है, अपनी खाल उधड़वा ली, लेकिन दुनिया के सामने अपने भाई के खिलाफ दुर्रा नहीं उठाया, जबकि ऐलान किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। अब बिलाल फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर पहुंचा, माँ बड़ी गरीब है, खुद भी गरीब है। फरमाते घर पहुंचा तो अम्मा ने कहा बिलाल मेरा दिल चाहता है हम मक्का छोड़ दें, कहीं और चलें। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने अपनी माँ को पूछा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है ना, बात को समझते हैं। अपनी माँ को पूछा अम्मा जी आप सच सच तो बताओ, ये मक्का छोड़ने की बात तुम्हें समझाई किसने है? माँ ने बड़ी हिम्मत से कहा कि बिलाल आज तो अबू जहल हमारे घर पे आया था, आज उमैया आया था, आज वलीद आया था, उन्होंने आके मिन्नत की है, उन्होंने गुजारिश की है मुझसे कि तुम अपने
بیٹے بلال کو لے کے مکہ چھوڑ دو تاکہ یہ ہمارے خداؤں کو مانتا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ سیدنا بلال نے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کو پکڑا اور فرمایا اماں جی آج ہم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا بیٹا کیسے؟ فرمایا دشمن نے ہماری طاقت کو تسلیم کر لیا ہے، ہماری طاقت کو تسلیم کر لیا، دشمن نے مان لیا کہ بلال کا جو کلمہ ہے یہ طاقتور ہے، اس کو چپ کروانے کی ضرورت ہے۔ حیرت کی بات ہے آج بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو اختلاف کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث تک، یہ بریلوی دیوبندی تو ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے امام ابو حنیفہ تک جو 1000 سال تک کا عرصہ ہے، اس میں جتنے ائمہ گزرے، جتنے محدثین گزرے، جتنے بڑے ولی گزرے، جتنے تمام لوگ گزرے، کبھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے نعوذ باللہ بحث نہیں کی ہے۔ یہ ہم جیسوں کے حصے میں بدبختی آ گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا نام لے کے مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو بندہ رسول اللہ کا نام لے کے امت میں نعوذ باللہ تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں بھی کفر کی جوتیاں کھائے گا اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اور اس کے رسول کا مجرم کہلائے گا، وہ بخشا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عشق و وفا کی داستانیں مرتب کی۔ یہ مہینہ عشق و وفا کا مہینہ ہے۔ ہم مان لیں کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، جشن ولادت منا لیجئے، تو یہ کون لوگ منائیں گے؟ جنہوں نے رسول اللہ سے عشق کیا ہوگا، جن کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، جن کا کاروبار رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جن کا کردار رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو چلتے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، جن کے کام میں بے ایمانیاں نہیں ہیں، جو لوگوں سے ٹھگیاں نہیں مارتے، جو لوگوں کی برائیاں نہیں کرتے، جو ماں بہنوں کی بے عزتیاں نہیں کرتے، آؤ پھر وہ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جشن منانے کے حقدار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جن کے حلق سے شراب نیچے اترتی ہو اور وہ بھی نعوذ باللہ کہنے لگے کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے مجرم ہیں جو کل قیامت کے دن بخشے نہیں جائے۔ عشق و وفا کی داستان اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ صحابہ اپنی آواز رسول اللہ کی آواز سے پست رکھو، اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب زید کو سنتا اونچی ہے، اب جس کو اونچا سنتا وہ بولتا بھی زور سے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اپنے گھر میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، 3-4 دن روتے رہے۔ رسول اللہ نے پوچھا زید نظر نہیں آتے؟ فرمایا رسول اللہ بڑے پریشان ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا زید تمہارے لیے نہیں ہے۔ بڑی دل کو تسلی ہوئی، فرمایا کیونکہ تمہیں اونچا سنتا ہے، ہم تو تمہارا احترام کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایک ایک قدم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دکھائی۔ مسلمانوں آؤ ایک صحابی کا قصہ تمہیں مختصر سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ جزمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو رسول اللہ سے بڑا عشق ہے۔ رسول اللہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، روز کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی مدینہ چلے جاؤں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، چچا ان کا کفیل ہے اور چچا ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، کہتا مدینے نہیں جانے دوں گا۔ اچانک ایک دن اجازت مل گئی، ماں نے کہا جاؤ چلے جاؤ۔ چچا کے پاس اجازت لینے گئے، جاؤں؟ چچا کہنے لگا چلا تو جا، لیکن جو میرا مال تو نے خرچ کیا ہے سارا لوٹا کے جا، سارے گھر کے بستر، سارا سامان، ہر چیز دے۔ جب سب کچھ دے دیا تو ظالم چچا نے کہا کہ یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں نا،
عبداللہ سے کہا یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ بھی میرے ہیں، اتارو ان کو۔ ظالم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھی اتار لیے، سارے کپڑے اتروا لیے۔ اسی حالت میں اپنی ماں کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اماں جی جس حالت میں پیدا ہوا تھا بنا کپڑوں کے، چچا نے اسی حالت میں پہنچا دیا، کوئی کپڑا دے دو تاکہ پہن کے مدینہ چلا جاؤں۔ ابھی جب اتنا ہی عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو عالم جنہ بیچ میں سے تھوڑا سا راستہ چھوڑ دو، راستہ دو بھائی، راستہ چھوڑ دو۔ تب پانی پلا دیں۔ ارے بھائی راستہ ذرا اپنے سیٹ پہ رہا، کوئی بات نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حضرت مولانا اسلم صاحب کا تربیت، حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، حضرت مولانا عثمان رحمانی صاحب، نعرے تکبیر۔ علماء کرام، شانی تھوڑی آواز آواز نہیں، گلا گلا دکھ رہا ہے، آواز کم ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے تمام حضرات، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیٹھ جائیں، جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے انشاءاللہ۔ تو ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے 2 جوڑے کپڑے دیے عورتوں والے، گھر میں اور کوئی سامان نہیں۔ اب وہ خواتین کے کپڑے پہن کے کئی دن کا پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے وقت وہ ہے کہ صلح حدیبیہ یعنی مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ میں ایک سمجھوتا ہوا، اور اس سمجھوتے کی ایک شک یہ ہے، اس سمجھوتے کی ایک گفتگو یہ ہے کہ اس میں یہ بات لکھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کے آ جائے گا مدینے اور پیچھے ہی مکے کے سپاہی آ جائیں تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اے عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے جس وقت مدینہ منورہ پہنچے تو پیچھے ہی 2 سپاہی آ گئے مشرکین کے، انہوں نے آ کے پکڑ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ یہ تو دشمن ہے ہمارا، بھاگ کے آیا، واپس کریں آپ اس کو۔ اب اندازہ لگاؤ آج کی اگر جلسے میں بھی کسی کو جگہ مناسب نہ ملے، کمیٹی والوں سے ناراض ہو جاتا ہے نا۔ ان صحابی رسول کو جب رسول اللہ نے کہا کہ ہمارا سمجھوتا ہوا تمہیں جانا پڑے گا ان کے ساتھ واپس، جب وہ سپاہی مدینے سے باہر لے کے پہنچے تو ان کو چڑھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی نے تمہیں بچایا نہیں، نعوذ باللہ ہمارے ساتھ واپس کر دیا۔ فرمایا چپ کر جاؤ بدبختو، میرا تو ایمان رسول اللہ پہ اور بڑھ گیا، وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں۔ اگر انہوں نے دشمن سے وعدہ کیا کہ میں بھاگ کے آنے والوں کو لٹا دوں گا تو وہ اپنے وعدے کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں۔ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یقین بڑھ گیا ہے۔ ہمیں ایسے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسا کون سا دین موجود ہے؟ ہمارے پاس اب دکھاوا رہ گیا ہے اور کچھ نہیں بچا۔
لوگ کہتے ہیں کہ ملک کا حکمران خراب ہے، میں کہتا ہوں خراب نہیں ہے، ہمارے اعمال خراب ہیں۔ ہم نے اتحاد اور اتفاق کی دولت کو چھوڑ دیا، ہمارے دانشوروں نے اسلام کے طرز عمل کو چھوڑ دیا، ہمارے بڑوں نے اسلام کو چھوڑ کے مصلحت پسندی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ اب جو راستہ دائیں بائیں تلاش کرتے ہوں ان کو دنیا میں بھی مار کھانی ہوگی، آخرت میں بھی مار کھانی ہوگی۔ مہمان بہت ہیں آج ہمارے پاس، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آج کل ہمارے کچھ دانشوروں کو یہ مغالطہ ہے کہ ہم تعلیم کے لحاظ سے پیچھے ہیں، اس لیے ہماری عزت نہیں ہے۔ تعلیم عزت دلوا سکتی ہے، اچھا اگر تعلیم عزت دلوا سکتی ہے تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ نوکر کیوں بنے ہیں بھائی؟ اگر تعلیم نے ہی صرف عزت دلوانی ہے تو جو بڑے بڑے منتری بنا تعلیم کے بنتے ہیں، بڑے بڑے افسر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں بھائی؟ یہ ٹاٹا برلا جو ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تو نہیں ہے، اس کی کمپنی میں کتنے MBA، کتنے بڑے بڑے MD ملازم لگے ہوئے ہیں، کیا تعلیم ان کو عزت نہیں دلوا سکتی؟ ہمارے دانشور نے ہمیں کہا کہ تعلیم عزت دلوائے گی، اس نے ہمیں جھوٹ بولا، ہم سے دغا کیا ہے، بے ایمانی کی ہے اس نے۔ اگر تعلیم ہی صرف عزت دلوا دیتی تو یہ افغانستان کے جو بنا پڑھے لکھے لوگ ہیں امریکہ ان کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ پھر ان کے بعد نیلے پہ دہلا ہوتا ہے نا، دوسرے آ گئے، وہ کہنے لگے نماز تمہیں عزت دلوائے گی، روزہ رکھو عزت ملے گی۔ اگر اعمال عزت دلوا سکتے ہیں تو مسلمانوں سے بڑا ولی کون ہے آج کے دور میں دنیا میں؟ مسلمانوں سے زیادہ پیر کس کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے سے زیادہ بہت تقوی والے لوگ ہیں کس کے پاس؟ بتاؤ، ہیں کسی کے پاس؟ پتہ لگا کہ تعلیم بھی عزت نہیں دلوا رہی، تقوی بھی عزت نہیں دلوا رہا۔ پھر کئیوں نے ہمیں بے ایمانی سے کہا کہ ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، فائنینشلی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس عزت نہیں۔ اچھا تو کتنے اربوں پتی لوگ بیٹھے ہیں مسلمانوں میں بھائی؟ ہیں ارب پتی کے نہیں ہیں؟ ان کی عزت کیوں نہیں ہو رہی؟ ان ارب پتیوں کو بڑی سی وزارتیں کیوں نہیں دی گئی؟ اچھا کئی کہنے لگے کہ اگر ہم زیادہ خوبصورت ہوتے، لہیم شہیم قوم ہوتے تب عزت مل جاتی۔ ارے بھولے مسلمانوں، یہ سارے کے سارے پیٹ پالنے والے ہیں۔ تعلیم تہذیب سکھا سکتی ہے، عزت نہیں دلوا سکتی۔ اعمال اندرونی حالت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، عزت نہیں دلوا سکتے۔ دولت رہنے کے طرز تعمیر کو تبدیل کر سکتی ہے، آپ 5 اسٹار طریقے سے رہ سکتے ہیں، عزت نہیں دلوا سکتے۔ آپ کا حسن، آپ کی سفید چمڑی، آپ کی خوبصورتی کسی کے دل کو بہلا سکتی ہے، عزت وہ عزت نہیں دلوا سکتی۔ دیکھو عزت کہاں چلی گئی مولانا؟ ہم تو عزت چاہتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ میں دنیا کو عزت بانٹنے آیا ہوں۔ وہ عزت کہاں ہے؟ کہا ہوا
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن آپس میں لڑو نہیں، آپس میں لڑو نہیں۔ اسلام میں عزتوں کی بات کی گئی ہے۔ آج کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے رونے لگتے ہیں۔ مدینے تب پہنچے جب 14 سال مکہ مکرمہ میں ظلم برداشت کیا، تشدد کو برداشت کیا، کفر کے ساتھ مقابلہ کیا، شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ مکے سے 14 سال ظلم کا مقابلہ کرنے کے بعد مدینے کی ریاست قائم ہوئی ہے۔ ہم تو بستر سے اترتے ہی کہتے ہیں بس مدینہ منورہ کی ریاست مل جانی چاہیے۔ اب آپ کہو کہ بھائی عزت کہاں سے ملے گی؟ پتہ لگا کہ IAS IPS بن جاؤ گے پھر بھی منتری جی کا کہنا نہیں مانو گے تو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ عزت کہاں ہے؟ فرمایا عزت تو اللہ کی رسی کو اتفاق سے مضبوطی سے تھامنے کی۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ میں ایک کالج بنانا چاہتا ہوں، یہ مولانا صاحب مدرسہ بنا رہے ہیں، کتنے دن میں بنائیں گے بھائی؟ ان کو زندگی لگ جائے گی چندہ مانگتے مانگتے۔ کتنی زندگی؟ لیکن بنے گا نہیں صحیح طرح۔ بنتا کیسے؟ یہ اکٹھے ہوتے، یہ اپنے 150 MLA جتاتے، یہ اپنے 40-50 MP بناتے، جو جیت کے جاتے ان کے ہاتھ میں وزارت کا قلمدان ہوتا۔ جب ان کے ہاتھ میں وزارت کا قلمدان آئے گا ان کی قوم کو عزت ملے گی۔ جب وہ حکومت کے تخت پہ بیٹھیں گے تب ان کی قوم کے پڑھے لکھوں کی عزت ہوگی۔ جب وہ حکومت میں اقتدار میں حصے دار بنیں گے تب ان کی قوم کے علماء کا احترام ہوگا۔ جب وہ حکومت میں تخت کے حصے دار ہوں گے تب ان کی قوم کے معاشی حالات سدھریں گے۔ جب تک وہ اقتدار میں حصے دار نہیں بنتے، جب تک وہ آپس میں اتفاق نہیں کرتے، جب تک وہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کا فائدہ اٹھا کے ویدھان سبھا میں پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کو نہیں پہنچاتے، عزت ان کو مل نہیں سکتی ہے۔ عزت کہاں ملے گی؟ طاقت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جی؟ عزت کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں نماز کے لیے وضو ضروری ہے، رسول اللہ نے سکھایا اخلاق کے لیے طاقت ضروری ہے۔ کہتے ہیں نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، رسول اللہ نے سکھایا دین کی تبلیغ کے لیے جرأت ضروری ہے۔ اگر آپ اقتدار میں ہوں گے، آپ کے پاس پاور ہوگی، تب آپ کا احترام ہوگا۔ اگر آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو کوئی بھی آپ کا احترام کرے گا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شمشیر اس لیے پکڑائی، فرمایا قرآن میں وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا تیاری رکھو سامان جنگ کی۔ کس لیے؟ کسی کو مارنا ہے کیا؟ نہیں۔ کسی کو دھمکانا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کسی کا نقصان پہنچانا ہے؟ نہیں۔ فرمایا اس لیے تم طاقتور رہو تاکہ دوسرے لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ لوگ بیٹھ کے اسلام کے فلسفے کو بدل رہے ہیں۔ آج کا بڑا سرکاری ملا اسلام کے فلسفے کو بدل رہا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں، میرے باپ کے جنازے میں لاکھوں لوگ آئے، میں نے بہتوں کو جو تعزیت کے لیے روز آتے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ تو بتاؤ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ یہ سمجھاؤ تو صحیح کہ یہ 5 نمازیں کیوں ہو رہی ہیں مسجد میں؟ میں تو ان مولویوں سے بہت دفعہ پوچھا، مجھے تو بار بار کہتے ہیں عثمان بھائی تہجد کی نماز سب سے اچھی ہے۔ میں نے کہا تہجد کے لیے امام نہیں چاہیے، تہجد کے لیے تو مسجد نہیں چاہیے، تہجد کے لیے تو اذان نہیں چاہیے، پھر یہ 5 نمازوں کے لیے ہم اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جواب کون دے گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گا۔
5 نمازیں مسجد میں کس لیے؟ عبادت کے لیے؟ بالکل نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم میں ان میں فرق نماز ہے، رسول اللہ نے کہا نماز اس لیے پڑھا رہے مسجد میں تاکہ اذان کے بعد تم مسجد میں آؤ۔ کیوں مسجد میں آئے؟ فرمایا تاکہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ کندھے سے کندھا کیوں جوڑ لیں؟ تاکہ تمہارے دل مل جائیں۔ دل ملنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا ایک طاقتور معاشرہ جنم لے گا۔ اب جن مسجدوں میں نمازیوں کو ایک دوسرے سے مطلب نہ ہو، جن مسجدوں میں نمازی ایک دوسرے کا دکھ درد نہ بانٹتے ہوں، جن مسجدوں میں بیواؤں کی خبر گیری کی گفتگو نہ ہوتی ہو، جن مسجدوں میں یتیموں کی پرسان حال کا انتظام نہ ہوتا ہو، جن مسجدوں میں مظلوم کی آواز پر لبیک نہ کہی جاتی ہو، پھر اس کا مطلب مسجد کے حکم سے باہر نکل گئی نا، مسجد کے حکم سے باہر چلی گئی۔ رسول اللہ کی مسجد میں تو سب کچھ ہے، رسول اللہ کی مسجد میں یتیموں کے لیے کھانا ہے، رسول اللہ کی مسجد میں مظلوموں کے لیے مدد ہے، رسول اللہ کی مسجد میں مسافروں کے لیے سواریاں ہیں، رسول اللہ کی مسجد میں دکھی دلوں کے لیے راحت کا سامان ہے۔ ہماری مسجد کے اندر کیا ہے بھائی؟ ہماری مسجد میں آپس میں اختلاف ہے، ہماری مسجد میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا انتظام ہے، ہماری مسجد میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہیں، ہماری مسجد میں استنجا خانوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، ہماری مسجد میں اماموں کے خلاف کمیٹیاں ہیں، ہماری مسجد میں کیا ہے؟ جن جگہ سے عزت پانی تھی، جہاں سے اتفاق کی دولت ملنی تھی، جہاں سے آپس کا جوڑ پیدا ہونا تھا، وہیں توڑ پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب اکیلا رونگ نمبر ان کا نہیں ملا ہوا، ہمارا بھی رونگ نمبر ملا ہوا ہے، ہم بھی غلط راستے پہ ہیں کہیں نہ کہیں۔ اللہ کی مدد کیوں بند ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہم تک نہیں پہنچ رہی؟ جن کو لوگ جاہل کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں اوجھل ہیں، ان کو امریکہ کہتا ہے کہ تم تو دیش بھکت بن گئے ہو، ہم پورا دیش تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو جبے کبے والے مولوی ہیں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، کئی بڑے مولانا مجھ سے ناراض ہو گئے، میں کہا جو بڑے بڑے مولوی رکھے جبے کبوں والے، یہ صرف جلسوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ہاتھ چوم کے بس 500 روپے کا مسافہ کے لیے؟ جب تمہیں تکلیف پہنچے یہ نہ آئے، جب آپ کو دکھ درد ہو یہ پوچھے نہیں؟ اگر صرف رشتہ جلسے سے سامعین تک کا ہے پھر تو کوئی بات نہیں، اگر رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو ہر لمحہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، ہر لمحہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اپنے وتیرے کو بدلیں گے جی انشاءاللہ، رسول اللہ کے مطابق وتیرہ کریں۔ پتہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ جو موبائل ہے نا ہمارے پاس، زیادہ لوگوں نے سیمسنگ کا موبائل رکھا ہے۔ اب یہ دکان پہ جاتے ہیں، آپ لوگ نہیں، جو بڑے بڑے مولوی ہیں، چاہے وہ بریلویوں کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، اپنا مہنگا موبائل لے کے دکان پہ جاتے ہیں اور دکاندار کو بولتے ہیں زبردستی اس میں ایپل کا سافٹ ویئر ڈالو۔ کون سی کمپنی کا سافٹ ویئر ڈال دو اس میں؟ وہ بار بار دکاندار سمجھاتا ہے کہ میاں جی اس میں ایپل کا سافٹ ویئر نہیں چلتا، یہ سیمسنگ کا موبائل ہے۔ کہ اچھا نہیں، ہمیں تو ہر قیمت پہ ڈلوانا ہے، بھائی تم تار لگاؤ ڈالو اس میں، کوئی بات نہیں ہم چلائیں گے۔ بات موبائل کی نہیں کر رہا، بات اسلام کی کر رہا ہوں۔ یہ دین محمد الرسول اللہ کی ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ جو بڑا مولوی، جو بڑی جماعت کا آدمی اس دین کو اپنے مزاج سے چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہارا سافٹ ویئر اس دین میں چلے گا نہیں۔ اور جتنی مرضی کوشش کر لو، تم اپنے مزاج کی وجہ سے دنیا کے حکمرانوں کے سامنے خاموش رہو گے، دنیا کے حکمرانوں کے سامنے جوتیاں کھاتے رہو گے، اور پھر اسی مزاج کی وجہ سے کل قیامت کے دن رسول اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑے ہوگے، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
بے شک یہ کس کے مزاج سے چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے چلے گا۔ اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھا رہے ہیں بھائی؟ میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں، مولویوں کو بھی پوچھتا ہوں، بھائی نماز کیوں پڑھا رہے ہو؟ تاکہ اچھے بندے بن جائیں۔ اچھا کس کے لیے بنانا ہے؟ اچھا بنانا تھا ماں باپ کے لیے۔ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی، تو جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی بھی نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں کلمے پورے پڑھنے نہیں آتے، نماز نہیں ہوتی، تو جو اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، نماز اس کی بھی نہیں قبول ہوتی۔ اگر کسی بندے کو صحیح قبلہ نہیں پتا، نماز نہیں ہوتی، تو جو اپنے سکے پڑوسی کا دشمن بنا پھرتا ہے، نماز اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ کوئی اپنی اولاد کو ڈرا کے رکھتا ہے، نماز تو اس کی نماز تو پڑھوائی اس لیے رسول اللہ نے، ہم اچھے بندے بن جائیں۔ کس کے لیے اچھا بننا ہے؟ ماں باپ کے لیے اچھا بننا ہے، بیوی کے لیے اچھا بننا ہے، بچوں کے لیے اچھا بننا ہے، پڑوسیوں کے لیے اچھا بننا ہے۔ نہیں جی، ہم نے پورے شہر کا ٹھیکہ لے لیا ہے جی۔ شہر کا ٹھیکہ نہ لیجیے، اس چور کا ٹھیکہ لیجیے جو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسروں کو اچھا بنانے سے پہلے اس کو، کس کو؟ یہ جو بے ایمانیاں سکھاتا ہے آپ کو، یہ جو بار بار کہتا ہے کہ ٹھگی مار لو، یہ جو بار بار کہتا ہے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کی طرف بد نگاہی سے دیکھو، یہ بار بار کہتا ہے کہ برادری کو ووٹ دینی ہے، انسانیت کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ بار بار کہتا ہے کہ پیسے سے اپنے ضمیر کا سودا کر لو۔ ارے مسلمانوں، تم تو ان میں سے ہو، میرے پاس روز فیصلے آتے ہیں، اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے نا تو ہندو سکھ بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار تو دیکھ جھوٹ نہ بول، تو مسلمان نہیں ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے دین میں جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمیں نہیں یاد رہا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آگے رہتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہا۔ یہ پورے ملک میں جو ہمارے خلاف بڑے بڑے فرقہ پرست بولتے ہیں، یہ کیوں بولتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان میں اتفاق نہیں ہے۔ کوئی بات ہوگی تو یہ صرف وکیل کروا کے دیں گے، یہ پیچھے نہیں جائیں گے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے ایک جگہ ووٹ نہیں ڈالنی، انہوں نے ٹکڑوں کے اندر بٹ کے رہنا ہے، اور جب رہنا ہی ٹکڑوں کے اندر بٹ کے، پھر رونا کس بات کا ہے؟ جب ہم نے خود اپنی قسمت میں لکھا کہ نہیں ہمیں ذلیل ہونا ہے، تو پھر ہمیں کون اچھے راستے کے اوپر چلا سکتا ہے؟ کچھ بدلیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام باہر سے تشریف لے آئے ہیں، تو آپ کچھ بدلیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ کہ نہیں؟ کہاں سے بدلنا شروع کریں گے بھائی؟ اچھا بتاؤ، اپنے گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ؟ گھر میں کسے پہلے سمجھاؤ گے، امی کو کہ بیوی کو؟ بھائی کسے سمجھاؤ گے پہلے؟ کس کو؟ امی کو؟ اتنی دیر سے تمہیں سنا رہا ہوں کہانی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ گھر میں جا کے پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے بھائیوں کی برائی کے لیے اس میں قبرستان بنانا ہے۔ قرآن نے کہا، وہی قرآن جو تم مردے بخشوانے کے لیے پڑھتے ہو، قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر وہ آگے بتاتے ہیں۔ پہلے خود اپنے آپ کو اچھا بندہ بنانا ہے تاکہ اپنی ماں کے لیے اچھا بن جائیں، اپنے باپ کے لیے اچھا بن جائیں، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اچھا بنے، اپنے پڑوسی کوئی ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، سکھ ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، اگر آپ پڑوسیوں کے لیے اچھے بن جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ ایک آپ اچھے مسلمان بن گئے۔ ابھی مولانا نے چندہ کرایا نا، تو کئیوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ چندہ دیکھ کے بری ہو جائیں گے۔ چندہ دینے سے ثواب ملے گا، کیا ملے گا جی؟ دین میں حصے داری نہیں ملے گی۔ لکھ کے لے جائیے دل کی تختی پہ، چندہ دینے سے ثواب ملے گا، رسول اللہ کے دین میں حصے داری
हिस्सेदारी और जोर से बोलो नहीं मिलेगी। हिस्सेदारी लेनी है तो जो पड़ोस में औरत कहती है रहती है, वो जिस दिन ये कहेगी कि अब्दुर्रहमान गुजरता है मुसलमान होने की वजह से आज तक मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। हिस्सेदारी चाहिए तो जिस मालिक के आप काम करते हैं वो आपकी पीठ के पीछे कहेगा कि अब्दुल्ला को मैं 10 लाख रुपए दे के भेजता हूँ, सारे के सारे बैंक में जमा करा के आता है, मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा अब्दुल्ला पर यकीन है, तो आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। जिस दिन आपका नौकर ये कहेगा कि मैं अब्दुर्रहमान भाई क्या 20 साल से काम करता हूँ, जिस बर्तन में खुद खाते हैं, जिस गिलास में खुद पानी पीते हैं, मुझे भी उसी बर्तन में खाना खिलाते हैं, इनके घर में छुआछूत नहीं है। जिस दिन आपका नौकर ये बात कहेगा, आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। हिस्सेदारी पैसों से नहीं बढ़ती, कुर्बानी देनी पड़ेगी। देंगे इंशाअल्लाह। कुर्बानी देनी है इस्लाम के लिए। इस्लाम ये नहीं चाहता है, हम ये नहीं चाहते कि दुनिया के सारे लोग मुसलमान हो जाएं, हम ये जरूर चाहते हैं कि दुनिया का हर फर्द आपको देखकर ये कहे। इस्लाम की तस्वीर देखनी है आपने? अरे इस्लाम की तस्वीर देखना चाहते हैं? अरे बोलो हाँ या नहीं। देखना चाहते हैं? एक सेल्फी खींच के अपनी फोटो देख लीजिए, यही इस्लाम की तस्वीर है, चाहे इसके दाढ़ी है या नहीं है, चाहे इसके बाल कटिंग वाले हैं या विदाउट कटिंग के, इसने सलवार कमीज पहनी है या पैंट शर्ट पहनी है, ये गोरा है या काला है, ये अपनी तस्वीर देख लो, लोग इसको इस्लाम समझते हैं। याद रखना मेरी आखिरी बात, लोग इसे नहीं इस्लाम समझते जो मैं नजर आ रहा हूं। नहीं, जो भी हमारी हर एक बंदे की अलग, मेरे अलग गैर मुस्लिम जानने वाले हैं, आपके अलग जानने वाले हैं, मेरा अलग लोगों के साथ पढ़ा हूं, हिंदू सिखों के साथ, आप अलग लोगों के साथ पढ़े हैं। मेरे पास एक गैर मुस्लिम दोस्त आया, उसने इस्लाम कबूल किया, कहने लगा मैं चाहता था कि मेरा बाप मुसलमान हो जाए, और गया 6 महीने लगा रहा, हिम्मत नहीं हुई। एक दिन बाप को बताया, बड़ा गुस्सा आया उसको, लेकिन गुस्सा पी गया, कहने लगा बेटा सुबह बताऊंगा। सुबह को वो मिठाई लेके हमारे पास आया, मैंने कहा यार क्या बात बनी? कहने लगा मेरे अब्बा ने मुझे कहा था कि सुबह बताऊंगा, तो सुबह उठ के मुझे कहने लगे कि चल यार मैं भी कलमा पढ़ूंगा। कहते मैंने अपने अब्बा से पूछा क्या बात हो गई रात में कोई कश्फ हो गया, कोई ख्वाब आ गया, या किसी से सलाह मशवरा हो गया? कहने लगा नहीं यार, मैं जो 20-25 साल पहले ना, मैं जिस गांव में रहता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जहां मैं पैदा हुआ हूं, वो गांव बड़ा गरीबों का गांव था, हम भी बड़े गरीब थे। कहता मेरा एक पड़ोसी था, उनका नाम मोहम्मद शफी था, हम दोनों इकट्ठे पैदा हुए, इकट्ठे बड़े हुए। कहता सारी रात में बिस्तर पर लेटकर ये सोचता रहा कि उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कभी झूठ बोला, उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कोई दगा किया हो, उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कोई बेईमानी की हो। कहता मुझे अपने बचपन के यार में कोई खामी नजर नहीं आई, तब मुझे लगा कि मेरे बेटे ने जो फैसला किया वो सही किया, अगर वो शफी खराब होता तो ये आज अब्दुर्रहमान बन नहीं सकता। आप क्या कहते हो, मौलवियों ने ठेका ले रखा है? सेल्फी लीजिए अपनी, ये सारी तस्वीरें इस्लाम की तस्वीरें, इनका लहजा इस्लाम का लहजा है, इनके मामलात इस्लाम के मामलात हैं, इनकी जुबान इस्लाम की जुबान है। ये तय करेंगे कि ये जुबान सच बोलेगी कि झूठ बोलेगी, ये तय करेंगे कि ये आंखें याशी का पैगाम देंगी या शर्म व हया की दास्तान मुरतब करेंगी, ये तय करेंगे कि इनके हाथ जुल्म के लिए उठेंगे या गरीब को अपने साथ खड़ा करेंगे। ये आपको तय करना है जो आम लोगों के अंदर रहते हैं, क्योंकि इस्लाम की तस्वीर आप है, लोग आपको देखते हैं।
اچھی بنائیں گے اس تصویر کو انشاءاللہ، خوبصورت ہوگی یہ انشاءاللہ، صاف ستھری بنے گی انشاءاللہ، دوسروں کے لیے پرکشش ہوگی کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، غریب کا ساتھ دے گی، اور یہ تصویر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو ہم عزت پائیں گے سب انشاءاللہ۔ آپ مایوس نہ ہوں، اس دیش سے بھی مایوس نہ ہو، یہ ہمارا وطن ہے، ہم نے قربانی دی ہے اس ملک کے لیے، ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، مایوس نہ ہو اس مٹی سے۔ ہمیں تو بس 2 بندے دھوکہ دے جاتے ہیں، ان کا نام لوں گا تو پھر لمبی کہانی چلی جائے گی، بس ان 2 بندوں میں ایک لیڈر ہے، ایک مولوی ہے۔ مولوی وہ نہیں جو تمہیں نماز پڑھاتا ہے، مولوی وہ ہیں جنہوں کو تم نے پیر بنا کے اپنی لگام جن کے ہاتھ میں پکڑا رکھی ہے تم نے۔ مایوس نہ ہو، اگر ہم اچھا چلیں گے تو نئی قیادت پیدا ہوگی، صالح لوگ آئیں گے، نئے ولی پیدا ہوں گے، نئے محدث آئیں گے، نئے پیر آپ کے سامنے آئیں گے، اور وہ خود بھی عزت دار ہوں گے اور آپ کو بھی عزت دلوائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔